باپ کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب کا رویہ حضرت یوسف کے ساتھ جو تھوڑا بہت الگ تھا، تو ان کو اس کا احساس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے والد یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف سے چھوٹے جو بیٹے تھے وہ تو کافی چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے، ان کے بارے میں ابھی ان کو یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے بچوں کو بھی یوں بھی سبھی لوگ زیادہ چاہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف چونکہ کچھ تھوڑے بہت بڑے ہو گئے تھے، اس کے باوجود حضرت یوسف کی توجہ حضرت یعقوب کی توجہ حضرت یوسف کی طرف باقی 10 بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ تو یہ 10 کے 10 بھائی جو تھے حضرت یوسف کے سلسلے میں کچھ اسی طرح کا خیال رکھا کرتے تھے کہ حضرت ہمارے والد جو ہیں وہ کچھ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، وہ اسی روشنی میں دیکھتے تھے جو پیغمبر کو دی جاتی ہے۔ تو اس روشنی میں حضرت یوسف کے پیشانی میں ان کو ایک نور نظر آیا کرتا تھا، وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر پیغمبر ہونے والا ہے، اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے وہ، اور زیادہ ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے بچوں کو، باقی 10 بچوں کو پسند نہیں تھی، یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں کو ان کو پسند نہیں تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ایک ایسا خواب دکھایا جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا عجیب قسم کا خواب تھا۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد کو بتایا، یعنی حضرت یعقوب کو، اور کہا کہ ابا جان، میں نے سوچے میں ایک خواب ایسا دیکھا ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے اجازت دی تو آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے خواب کو بڑے غور سے سنا اور کسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے تو انہوں نے بتایا نہیں، لیکن حضرت یوسف کو یہ نصیحت کی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ چال چلیں اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ یعنی اس خواب کی روشنی میں حضرت یعقوب کو کسی حد تک یہ اندازہ تو ہو گیا کہ میرے بیٹے یوسف کو کچھ ترقی ملنے والی ہے، اونچا مقام ملنے والا ہے، اسی لیے ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر یہ خواب ان بھائیوں کو بتا دیا گیا تو وہ بھی کسی نہ کسی نتیجے پہنچیں گے اور ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب حضرت یوسف نے خواب ان کو بتایا تو نہیں، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب کے رویے سے چونکہ وہ خوش نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے 10 کے 10 بھائی، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپنے باپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں۔ جس طرح وہ حضرت یوسف کو چاہتے ہیں اسی طرح وہ ہمیں بھی چاہنے لگے۔ یہ قدرتی جذبہ تھا، سبھی بچوں میں یہ مادہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھیں۔ تو ایک طرح کی فطری خواہش تھی، لیکن فطری خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ ظالمانہ طریقہ اختیار کیا۔ اور بھی طریقے ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے ظالمانہ طریقہ اختیار کیا۔ آپس میں وہ بات چیت تو کرتے ہی رہتے تھے اس پہلو پر، 10 کے 10 بھائی، کافی بڑے تھے، وہ سمجھدار تھے، اور جانوروں کو چرانے میں حضرت یعقوب کی پوری مدد کرتے تھے۔ اور بیٹا، جانوروں کو چرانا کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ بڑی محنت چاہتا ہے، اور خاص طور سے یہ جانور جو چھوٹے جانور کہلاتے ہیں نا، بھیڑ اور بکری، یہ تو بہت پریشان کرتے ہیں۔ ان کو سنبھالنا، ان کو پالنا، ان کو ایک خاص راستے پر چلاتے رہنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔
اور پھر ایسا ماحول، ایسی گرمی کی شدت میں ان کو باہر لیے پھرنا، یہ بھی ایک بڑا محنت کا کام ہے۔ باہر وہ لوگ کرتے تھے اور شوق سے کرتے تھے، یعنی باپ کی خدمت میں ان کے یہاں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن بس ان کو یہ خلق تھا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے بیٹھے بات کرنے لگے، تو بات یہاں تک پہنچی کہ بھئی کسی طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، جب تک یوسف یہاں ہمارے درمیان میں رہیں گے اس وقت تک ہمارے باپ جو ہیں ہمارے طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے یہ بات چلائی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، اور اچھی خاصی تعداد میں یہ بھائی جو تھے یہ اس طرح کی بات کہنے لگے کہ کسی طرح بہانے سے یوسف کو قتل کر دو۔ لیکن ان میں ایک بھائی ایسا تھا جو ذرا تھوڑا سنجیدہ مزاج تھا، اس کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی بھی تھی حضرت یوسف کی، تو اس نے کہا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، اگر تم اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو کسی ایسے کنویں میں اس کو ڈال دو جس میں سے وہ خود نہ نکل سکے، اور کوئی نہ کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا، پانی وانی کوئی بھرے گا تو اسے لے جائے گا، اور کہیں بیچ کر کے اپنے پیسے بنا لے گا، کہیں کہ کہیں پہنچ جائے گا، کم از کم بچہ تو رہے گا، وہ زندہ تو رہے گا۔ تو یہ بات سارے بھائیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ اب انہوں نے اپنے والد صاحب کو پھسلانا شروع کیا، حضرت یعقوب سے کہنا شروع کیا، ابا جان یہ لڑکا اب ہمارا بھائی ہے، ہم بھی اس سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اب یہ گھومنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس سے آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ وہاں جائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، ذرا تندرستی اس کی بنے گی۔ تو انہوں نے باہر یہ باتیں بنانی شروع کی اپنے والد صاحب سے، حضرت یعقوب سے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو، مجھے اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجھے ذرا خطرہ ہے کہ تم لاپرواہی نہ برتو اس کے ساتھ، تم لاپرواہی برتو اور کہیں جنگل کا کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھیڑوں کو تو جب چاہے جب کھایا جاتا ہماری، وہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کھا گیا تو مجھے تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو کہنے لگا ابو جان آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم جتھا ہیں پورے کا پورا، 10 لوگ ہیں اکٹھے، اور ان 10 لوگوں کو ہوتے ہوئے آپ کو اتنا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ ہم پورا خیال رکھیں گے اپنے بھائی کا، آپ اس کو بھیجیے تو صحیح، ذرا گھومے گا پھرے گا، باہر کی جنگل کی ہوا کھائے گا، مضبوطی آئے گی اس کے بدن میں، بھاگے گا دوڑے گا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ بھئی میری طبیعت تو نہیں چاہتی، میں اس بات کو تو پسند نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے جدا ہو، لیکن بہرحال تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن بہت زیادہ دھیان رکھنا، خیال رکھنا، کہیں اس کو بھول نہ جانا اپنے کھیل کود میں، چھوڑ کے اس کو الگ مت ہو جانا، مجھے یہاں جنگل میں بھیڑیوں کا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ کہہ رہے نہیں وہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم خود مضبوط ہیں اور ہم کبھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، صبح سے لے کے شام تک یہ ہمارے ساتھ وہاں رہے گا اور ہمارے درمیان میں ہوگا۔ خیر حضرت یعقوب نے انہیں لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ جنگل میں پہنچے، انہوں نے اپنے جانور ایک طرف چھوڑ دیے۔ ان جانوروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں چھوڑ دیا جائے یہ عام طور پہ ایک جتھے میں ہی رہتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ اکیلا ایک بھیڑ جو ہے نکل کے کہیں اور دور نکل جائے۔ تو یہ جانوروں کو وہاں چھوڑا اور حضرت یوسف کو لے کے بہانے بناتے ہوئے بستی سے دور فاصلے تک لے گئے، ایسے فاصلے تک جہاں ایک کنواں تھا۔ یہ بات تو ان کی آپس میں طے ہو ہی چکی تھی کہ یوسف کو کنویں میں گرا دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ تو وہاں اس کنویں کے پاس جا کر کے انہوں نے زبردستی حضرت یوسف کا کرتا اتارا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور مطمئن ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے یہ کام کر دیا، اب وہ خود تو نکل نہیں پائے گا،
اگر آئے گا تو کوئی قافلہ ہی اگر کوئی آ گیا پانی پی لینے والا، وہ آ جائے گا تو اچھا ہے، لے جائے، اور وہ ایک طریقے سے اسے بیچ دے گا۔ اس زمانے میں انسانوں کو جس کے ماں باپ ہوتے تھے اس کو تو وہ نہیں بیچ پاتے تھے، لیکن جس کسی کو دیکھا کہ ماں باپ اس کے کھو گئے ہیں، یہ خود ماں باپ سے کھو گیا ہے، تو لوگ اسے بیچ دیا کرتے تھے۔ خیر انہوں نے اس کے بعد پھر ان کے کرتے کو لیا اور کسی جانور کا شکار کر کے اس کا جانور کا خون ان کے کرتے پر لگا دیا، اور روتے بسورتے منہ بناتے اور سسکتے ہوئے حضرت یعقوب کے سامنے پہنچ گئے۔ شام کو دیر سے پہنچے، روشنی کم ہو چکی تھی، تو حضرت یعقوب کو جب انہوں نے کہانی سنائی کہ ابا جان ہم تو دوڑ کا مسابقہ کر رہے تھے، دوڑ کی مقابلے پہ دوڑ رہے تھے ایک دوسرے، اس بیچ میں ہم نے اپنے کپڑوں کے پاس اسے بٹھا دیا تھا یوسف کو، اور وہ کہیں سے بھیڑیا آ گیا، اس کو کھا گیا۔ تو حضرت یوسف حضرت یعقوب کو بہت افسوس بھی ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے، اور اب مجھے یہ خبر دے رہے ہو آ کر کے۔ بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں، میں اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صبر کروں گا، میں تم سے کیا کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک پیغمبر کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے اگر وہ صاف صاف بتا دیا ہوتا تو وہ اعلان کر دیتے کہ ہاں بھائی مجھے وحی آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، تم نے یہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھی نہیں بتایا، لیکن خود ان کی اپنی جو سمجھ تھی، جو سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر میں رکھتا ہے وہ ان میں رکھی تھی، تو اس سوجھ بوجھ کی روشنی میں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں نے کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے، اور کچھ چال چلی ہے، میرا یوسف مرا نہیں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ چال چلی۔ تو انہوں نے یہی جملہ کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا یوسف مر گیا ہے، تم نے کوئی چال چلی ہے اس کے ساتھ، اور میں اللہ کی خاطر صبر ہی کروں گا، اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے رونا گڑ گڑانا حضرت یعقوب کے سامنے شروع کیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، اچھی خاصی روشنی ختم ہو گئی تھی، اور کرتا حضرت یوسف کا جو لے کے گئے تھے خون میں کر کے، وہ ان کے سامنے کیا، ہاتھ سے ٹٹولوایا، انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا، غور کیا، ہاں بھائی خون لگا ہوا اس پہ۔ تو سارے احوال جو تھے وہ ایسے تھے کہ اس کے خلاف وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ صاحب نہیں تم نے ایسا نہیں کیا، لیکن پھر بھی بار انہوں نے یہ بات کہی کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے زیادتی کی ہے، اور میرے بیٹے کے ساتھ کوئی چال چلی، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا بیٹا اور اسے بھیڑیا کھا گیا ہو تمہارے ہوتے ہوئے، اتنے مضبوط جتھے کے ہوتے ہوئے، تم لوگ 10 لوگ تھے۔ اچھا ان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم تھی، وہ بھیڑیوں کو مار بھی لیا کرتے تھے مل کر کے، ڈنڈے تو ہوتے ہی ہیں جانوروں کو ہانکنے کے لیے، اگر کسی وقت بھیڑیا ان پہ حملہ کرتا تھا تو یہ سب کے سب مل کے اس کے اوپر پل پڑتے تھے اور بھیڑیے کو مار ڈالتے تھے۔ تو حضرت یعقوب کو یہ یقین نہیں آیا کسی صورت سے بھی کہ واقعتاً حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے لیے صبر کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا۔ تو اب ادھر تو حضرت یعقوب سے گفتگو ہو رہی تھی، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یعقوب حضرت یوسف کو اطمینان دلایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھائی ایسا ہے کہ جو پلان اس کا ہوتا ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب بالکل یہ اندھیرے میں آدمی رہے اور پلان اس کا کام چلاتا رہے، بلکہ جب حضرت یوسف کو وہاں ڈال دیا گیا تو پانی کنویں میں تھا، اب وہ اس میں نیچے ایک چٹان تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ وہ تھوڑا اوپر آ جائے، اور اوپر آ کر کے وہ پانی کے اوپر آ گئی۔
تو حضرت یوسف کو زیادہ دیر پانی میں نہیں رہنا پڑا. حضرت یوسف اسی چٹان کے اوپر آنے کی وجہ سے سمجھ گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل ہے. اب وہ خواب جو انہوں نے دیکھ رکھے تھے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے. حالانکہ حضرت یعقوب نے ان کو تعبیر نہیں بتائی تھی، لیکن حضرت یوسف کو اس سے کچھ ہمت بندھی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ کوئی بڑا ہونے والا ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینے والا ہے. اس لیے وہ وہاں بھی ان کو ڈھارس رہی، اطمینان رہا، سکون سے رہے وہ. اور وہ پتھر جب نکل آیا تو انہیں اور بھی سکون مل گیا. پھر حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو لے کے جاؤ اور اس کے اطمینان کا سامان کرو، اور اس سے کچھ کہا کہ یہ بات کہنی ہے جا کے. تو وہ فرشتہ وہاں پہنچا حضرت یوسف کے پاس. اس نے خود کھجوریں حضرت یوسف کو دیں ان کے اطمینان کے لیے کہ بھئی وہ ذرا کچھ کھائیں گے پئیں گے تو ذرا کچھ اطمینان ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کی مدد کے نتیجے میں کہ تم ان اپنے بھائیوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے جتاؤ گے ایک موقع پر کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ اشارہ حضرت جبریل کے ذریعے سے جو فرشتہ آیا تھا کے ساتھ جو فرشتہ آیا تھا اس نے حضرت یوسف کو یہ اشارہ کر دیا کہ آئندہ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ تمہارے بھائی جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ان کے سامنے تم خود ان کو جتاؤ گے کہ میرے بھائیو تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ آج کی کہانی یہیں تک ہے بیٹا. آئندہ آگے کی کہانی حضرت یوسف کے ساتھ کیا گزری، کیسے وہ مصر پہنچے، یہ انشاءاللہ کل کی کہانی میں آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس وقت تک کے لیے تیار رہیے. اور پیغمبروں کی زندگی کے واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ واقعات صرف کہانیوں کے طور پہ نہیں ہیں بلکہ ان سے سبق لینا ہے، کچھ سیکھ ملتی ہے ان سے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن احوال میں کیسے گزارا کرنا چاہیے، کس طرح اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کس طرح سے اطمینان رہنا چاہیے، پینک میں نہیں آنا چاہیے. یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں اور باقی آگے بھی انشاءاللہ اور نصیحتیں اس قصے میں ملیں گی. اور یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف جس طریقے سے ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بے انتہا حسین و جمیل تھے، اندر سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، لوگوں سے ملنے جلنے اور بیہیویئر کے اعتبار سے بھی وہ بہت ہی حسین و جمیل تھے. یہ قصے آگے جب آپ کے سامنے آئیں گے تب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.